السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء کرام میں سے ہیں۔ آپ العیس بن اسحاق کی نسل سے ہیں۔ آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، اور آپ کے والد گرامی ان لوگوں میں شامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت ایمان لائے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان کو نہ جلایا۔ آپ بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے مال مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین تھی۔ ارض حوران کے سنبیا کا علاقہ تھا۔ یہ سب زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی، اور آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لے لیا گیا، اور آپ جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ اور عضو سلامت نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ اور جب آپ کی بیماری نے طول پکڑا اور دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے، تو آپ کو شہر سے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا گیا، اور بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے سوا کوئی غم خوار نہ رہا۔ وہی آپ کی نگرانی کرتی رہی۔ اس نے آپ کے احسانات اور شفقتیں یاد رکھیں۔ مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت مزدوری کرنے لگی، اور شوہر کی خوراک کی ضروریات کا انتظام کرتی رہی۔ یہ گھر والی اس بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش و نعمت کے لمحے گزار چکی تھی، اور ہر طرح کی آسانیاں دیکھ چکی تھی۔ بعد میں مال و اولاد سے جدائی کے صدمے سہنے پڑے، اور خاوند کی بیماری کی وجہ سے مصائب جھیلنے پڑے۔ لوگوں کی خدمت اور معاشی بدحالی کی تکلیف بھی اٹھانی پڑی، لیکن اس اللہ کی بندی نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے پہلے ابتداء و آزمائش میں انبیاء ہیں، پھر وہ لوگ جو انبیاء کے طریقوں پر چلتے ہوں گے۔ اس طرح درجہ بر درجہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی آدمی دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کا زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے۔ آزمائش و ابتلاء کی ہر قسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو صبر و ثواب اور حادث شکر میں مزید پختہ کر دیا تھا کہ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا، اور آپ پر آنے والے مصائب بھی ضرب المثل بن گئے، کیونکہ وہ بھی اپنی مثل آپ تھے۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینک دیا گیا۔ آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے۔ 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے۔ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم پر بچھا دیتی، اور جب تکلیف زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگی، اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہر سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی اہلیہ رو پڑیں اور لوگوں کے گھروں میں محنت اور مزدوری کرتی۔ اس خیال سے ان کو مزدوری دینا بند کر دی کہ ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایوب کی بیوی ہے۔ کسی نے مزدوری دینا پسند نہ کی۔ اس نے اپنی 2 مینڈیوں میں سے ایک مینڈی کسی امیر زادہ کے ہاتھ فروخت کی، اور اس سے عمدہ کھانا حاصل کیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگیں، لوگوں کی خدمت کے اوس لائی ہوں۔ اگلے دن پھر مزدوری نہ ملی تو پھر دوسری مینڈی فروخت کر کے کھانا لے آئیں، تو آج بھی آپ نے اسے غیر مانوس سمجھا، اور قسم اٹھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ نہ بتاؤ کہ یہ کھانا کہاں سے لے آئی ہو۔ تو بیوی نے سر سے دوپٹہ اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر منڈا ہوا ہے۔ اب یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آپ کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ کے بھائی ملنے آئے، لیکن آپ کے جسم کی بدبو کی وجہ سے آپ کے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ایوب میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ اس کو ایسی مصیبت سے دوچار نہ کرتا۔
حضرت ایوب علیہ السلام سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا شخص ہو تو میری تصدیق کر دے۔ تو اللہ نے آسمان سے اس کی تصدیق نازل فرمائی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرے پاس 2 قمیصیں نہیں ہیں جبکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی بغیر قمیص کے ہے تو میری تصدیق کر دے۔ تو آسمان سے آپ کی اس بات کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ سجدے میں گر گئے اور التجا کی، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں اپنا سر اوپر نہ اٹھاؤں گا یہاں تک کہ تو میری بیماری دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سر اوپر اٹھانے سے پہلے ان کو شفا عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا لباس پہنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی آئی اور آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ تو آپ نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے اور میرا جسم درست کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال اور اولاد واپس کر دیے اور اتنا ہی مال و دولت اور دے دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرستی دی تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی۔ آپ اپنے ہاتھ سے ان کو لے کر کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ آپ کو کہا گیا کہ کیا تو سیر نہیں ہوا؟ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم فرمایا کہ اس سے غسل کرو اور اس سے پانی پیو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کے جسم کی تمام ظاہری و باطنی تکلیفیں دور فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو ظاہری اور باطنی صحت و تندرستی، حسن و جمال اور کثیر مال سے نوازا۔ اللہ نے اس کی جوانی لوٹا دی اور پہلے سے زیادہ طاقت و قوت عطا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت یابی کے بعد کئی برس زندہ رہے اور دین حنیف کے لیے محنت کرتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 94 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔